اچھی تیار ہو۔ اب میں اس کو کچھ دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی، پھر میں اس کو تھوڑی دیر بعد چیک کروں گی۔ اب میرے پاس آدھا کلو بون لیس چکن ہے، جس کے میں نے 1 انچ کے ٹکڑے کر لیے ہیں۔ اس میں نے ہلدی 1 ٹی اسپون، نمک 1 ٹی اسپون اور سرخ مرچ 1 ٹی اسپون، ادرک لہسن کٹا ہوا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اور 4 چمچ سویا ساس اور 4 چمچ سرکہ اور 4 چمچ چلی سوس یہ میں نے اس میں ڈال دیے ہیں، اور میں نے پیزا سوس بنا کے رکھی ہوئی ہے جو کہ وہ بھی اس میں نے 2 چمچ ڈال دیے ہیں۔ یہ پیزا سوس میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اب میں تھوڑی دیر کے بعد آٹے کو نکالوں گی، اور اس کی ڈو تیار کرنے کے لیے اس کو مزید میں نے گوندنا ہے، اپنے ہاتھوں سے پریس کر کے اس کو اچھے سے گوندنا ہے تاکہ ہماری ڈو بہترین تیار ہو، تاکہ ہمارا پیزا بہت اچھا تیار ہو۔ اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے گوندھ لوں گی، اور پھر اس کو درمیان میں سے کٹ کر کے اس کے 2 پیڑے بنا لوں گی، جس کی میں نے پیزا کی روٹی تیار کرنی ہے۔ اب تھوڑا سا میدا چھڑک دوں گی، اور اس کو بیلن سے گول روٹی تیار کریں گے، جس طرح کہ میں یہ بیلن کے ساتھ اس کو تیار کر رہی ہوں۔ آپ بھی میری طرح اور میرے طریقے سے بنائیے گا۔ اب میں ایک برتن لوں گی بڑا، اس میں آئل سے برتن کو گریس کر دوں گی، اور جو میں نے روٹی تیار کی ہے پیزا کے لیے وہ اس میں رکھ دوں گی، اور فورک سے اس میں درمیان میں سوراخ کر دوں گی۔ اب میں اس میں ہوم میڈ پیزا سوس جو کہ میں نے اپنے چینل پہ تیار کر کے آپ کو دکھائی ہوئی ہے، وہ اب اس پہ روٹی پہ ڈال دوں گی، اور یہ دوسری سوس بھی میں نے گھر میں تیار کی تھی، وہ بھی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو۔ وہ بھی میں اب پیزا پہ لگا دوں گی، اس کو اچھے سے لگا کے پھر میں نے جو آپ کو ابھی چکن کا میٹ بتایا تھا وہ بھی میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے، تاکہ میٹ ہمارا اچھے سے گل جائے، اور اس میں جو میں نے سویا ساس اور سرکہ اور چلی سوس یہ تمام چیزیں ساتھ ڈال دی تھی پیزا سوس، تو وہ بھی بڑے اچھے سے پک جائیں گی، تو پھر میں وہ میٹ بھی اس میں شامل کر لوں گی۔ اب میں نے شملہ مرچ اس کو کاٹ کے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ بھی میں اس روٹی پہ لگا رہی ہوں۔ اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے پیزا میں، اور یہ میں نے کچھ پیاز اس کے بھی ٹکڑے کاٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں، اور یہ بھی میں پیزا میں تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گی۔ اب یہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی، لیکن جو میں نے گوشت چکن کا تیار کیا تھا سویا ساس میں اور مسالہ جات میں وہ میرا تیار ہو چکا ہے۔ اب میں اس کا ایک پیس نکال کے اس روٹی پہ رکھ دوں گی، جس طرح کہ یہ تمام مسالوں والا چکن پیزا میں ہم شامل کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے ایک الگ سے پکا کے گلا کے اب اس پہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو روٹی پہ لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد میرے پاس کچھ بلیک اولیو ہیں، وہ بھی گارنش کے لیے اس پہ لگا رہی ہوں، تاکہ یہ اصل پیزا کی شکل اختیار کرے۔
اب یہ بلیک اولیو لگا دی ہے میں نے۔ اب میرے پاس چیز ہے، چیڈر چیز یا موزریلا، یہ دونوں اکٹھی بھی آپ گریٹر کر کے اس پہ پھیلا کے ڈال دیجئے، کیونکہ چیز کے بغیر پیزا اچھا نہیں بنتا، اس لیے چیز ڈالنا لازم ہے۔ اس لیے میں اس کو گریٹر کر کے اس پہ اچھے سے چھڑک رہی ہوں روٹی پہ، تاکہ جب یہ پکے گی تو یہ چیز اس میں بہت اچھے سے تیار ہوگی۔ اب میرے پاس آرگینو ہے، اس کو میں 1 ٹی اسپون لے کے وہ بھی اوپر چھڑک دوں گی، اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اب روٹی کے اوپر یہ چیزیں میں ہاتھ سے پریس کروں گی، اور مجھے ایک اچھا سا پیزا پلیٹر لینا ہے جو کہ میں توے کے اوپر رکھ دوں گی، اور اس کو میں بہت اچھے سے گرم کروں گی تاکہ یہ ہمارے پیزے کے لیے پلیٹر تھوڑا وزنی ہونا چاہیے۔ آپ نے ہلکا برتن نہیں لینا، آپ نے تھوڑا وزنی برتن لینا ہے۔ اب میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور توے کے اوپر وہ پلیٹر رکھ دیا جس پہ میں نے روٹی بنا کے پیزا کی رکھی ہے۔ اب میں اس کو دم پہ رکھوں گی۔ اب میں آنچ کو بالکل آہستہ کر دوں گی۔ اس کو 40-45 منٹ کے لیے آپ توے پہ ہلکی آنچ پہ تیار کریں، پھر تھوڑی دیر بعد آپ چیک کریں گے تو اگر پک گیا تو اتار لیجئے گا، اگر نہیں پکا تو آپ 5-6 منٹ یا 10 منٹ اور رکھ لیں ہلکی آنچ پہ۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے، تیار ہو گیا پیزا ہمارا بغیر اوون کے، اور یہ اتنا آسان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے اس کو کتنے اچھے طریقے سے تیار کیا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ میری طرح تیار کیجئے گا۔ یہ دیکھیں پیزا کتنا خوبصورت اور ماشاءاللہ سے اور بہت لذت والا تیار ہوا ہے۔ اب میں اس کو کاٹ کے دکھاؤں گی، اس کے سلائس کے یہ دیکھیں اندر سے بھی یہ ہماری روٹی پک چکی ہے، تیار ہے اور سافٹ ہے۔ اس لیے آپ گھر میں جب بنائیں گے تو بچے بہت خوش ہو کے کھائیں گے اور بڑے بھی، اور مہمانوں کے لیے بھی آپ تیار کر سکتے ہو۔ پیزا نیچے سے آپ چیک کر لیجئے، اگر آپ اس کو اور ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو پلیٹر نکال کے توے پہ ڈائریکٹ اس کو رکھ دیجئے اور ہلکی آنچ پہ اس کو کلر دے لیں تاکہ آپ کا من پسند پیزا تیار ہو۔